الرحمن الرحیم۔ بجٹ کے بعد ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ بتلایا تھا کہ ہمارے ملک کے جو یہ ادارے ہیں، کچھ اداروں کا نام لے کر بتلایا تھا اور بتلایا تھا کہ یہ ادارے پاکستان کا تقریباً 500 ارب سے زائد سالانہ کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس جمع ہوا تھا وہ تقریباً 3900 ارب روپے تھا، ان میں سے 500 ارب روپے ہم نے ان اداروں کو خسارے میں دے دینا تھا، یعنی ان اداروں نے کام نہیں کیا یا ان اداروں کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن چونکہ یہ حکومتی ادارہ ہے، اس لیے ہمارے ٹیکس کے 500 ارب روپے ان کو جانے تھے۔ یہ تو تھی پچھلی بات، اور اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم صرف پی آئی اے کی بات کریں تو پی آئی اے سالانہ تقریباً 55 ارب روپے کا نقصان کر رہا ہے۔ صرف ایک ادارہ پی آئی اے 55 ارب کا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے کی سب سے زیادہ آمدن اگر ہم بات کریں تو وہ 2-3 جگہ ہیں جہاں سے پی آئی اے کو زیادہ آمدن ہوتی تھی۔ ایک تو یورپ کے جو علاقے ہیں وہاں سے پی آئی اے کو زیادہ فائدہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو عرب کنٹری میں پی آئی اے کا جاتا تھا، سعودی عرب ہو گیا یا یو اے ای وغیرہ ہو گیا، ان ملکوں میں جو ہماری فلائٹیں جاتی تھی یہ زیادہ فائدہ ہوتا تھا، باقی میں نقصان تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی، تو پی آئی اے کو ایک بڑا جو خسارے سے جو چیز بچا لیتی تھی، جو خسارہ ہو چکا ہوتا تھا، اس میں کمی کا سبب ہوتا تھا حج اور عمرہ کی فلائٹیں۔ حج کی فلائٹیں اور عمرہ کی فلائٹیں یہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے پی آئی اے کا نقصان کم ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ ساری منافع میں تھی۔ اب جب یہ رپورٹ پی آئی اے کی اگر آپ کو پتا ہو تو یہ رپورٹ آئی ہے کہ پی آئی اے کا جو ایک جہاز پچھلے دنوں تباہ ہوا تھا رمضان میں، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پائلٹ جو ہے وہ لائسنس کے بغیر ہیں، ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے مشکوک، یعنی ان کے لائسنس اگر ہیں تو وہ جعلی بنائے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک کے جو چند جہاز ہیں ان کے پائلٹ کی بھی ہم تحقیق نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بڑے بڑے جو ہے وہ کریں گے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ یہی ملک جیسے یورپ ہے یا جو ہے یو اے ای ہے یا آگے جا کر آپ سعودی عرب کو بھی دیکھیں گے، ان 2-3 ملکوں نے تو پابندی لگا دی ہے، سعودی عرب بھی آگے جا کر اس میں شامل ہو جائے گا، اور انہوں نے پی آئی اے کے اپنے ملک میں پرواز پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایک جہاز اگر ان کے ملک میں ایک عمارت پر، ایک گھروں پر، محلے پر جا کر گر سکتا ہے، تو یہی اگر ہمارے ملک میں یہ نقصان کرے گا اور ہمارے ملک میں آ کر نقصان ہو، اس سے بچنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس سال پی آئی اے کا آگے جا کر پتہ چلے گا اس بات کا کہ چونکہ یہ سارے وہ روٹ جہاں سے پی آئی اے کو منافع ہوتا تھا وہ بند ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملکی خزانے میں مزید بوجھ کا نتیجہ بنے گا، سبب بنے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ہمارے ہاں صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں عوام کا ایک ہی ہے کہ بھئی یہ جو نقصان ہوا تو یہ عمران خان کے کھاتے میں ڈال دو، یہ نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دو۔ عوام ہماری وہ اب دیکھیں سب نے یہ شروع کر دیا کہ جی گرین پاسپورٹ کی مزید عزت کم کروا دی عمران خان نے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے جو ہے پائلٹ اگر تھے تو وہ پرانے پائلٹ ہیں، لیکن ہمیں اس سطح پر سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ملک ہمارا ہے اس کے اندر یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ ان پائلٹوں کو کیسے لایا گیا تھا، کون لانے والا تھا،
اور ان سب کی اگر بڑے بڑے سیاستدانوں کی تحقیقات آپ سے نہیں ہوتی تو کم از کم یہ چھوٹا سا کام کر کے ملک پر رحم کر دیں، اور جو آگے اب سال ہر سال میں ملک کا نقصان اربوں روپے کا ہونا ہے اس کے ذمہ داروں کا تعین ہو جائے تو شاید کہ آگے ہمارا مزید نقصان نہ ہو۔ ورنہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ جہاز کا میں نے ویڈیو بنا کر بتلایا تھا کہ جہاز میں کتنا نقصان ہوا اور باقی کتنی چیزیں ہیں، یہ پھر نقصان یوں ہی ہوتے رہیں گے اگر ہم نے غور نہ کیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔